کی بات نہیں، جس پر آج بہاری نہیں بلکہ پورا ہندوستان اور پورا ہندوستانی بلکہ عالم اسلام ناز کرتا ہے۔ ملک ہندوستان میں اگر کوئی ادارہ ہے تو جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر ہے۔ اس ادارے میں جا کر استاذ گیری اور تجوید و قرأت کے فرائض انجام دینا یقیناً اپنے آپ میں قسمت اور تباہ آزمائی کی بات نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ علماء کرام کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بات کسی سے چھپی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون ایسی کھیت اور کون ایسا مچان اور کون ایسی دکان نہیں ہے جس پر علماء کرام کی برائی نہ کی جاتی ہو۔ کون ایسا گاؤں اور کون ایسی بستی نہیں ہے جس پر علماء کے چہرے کو دیکھنے کے بعد فوراً رومتے اور ریمتے کھڑے نہ ہوتے ہو اور ہماری زبان سے یہ بات نہ نکلتی ہو کہ دیکھو یہ کیسا پیٹو مولوی ہے، یہ چندہ چند کر کے مدرسے کو چلا رہا ہے اور اپنی پیٹ کی اگڑی اور اوجھڑی کو بھر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے رات کی منہ پر تماچے کی بات ہے کہ ہم آج اس علماء کرام کے بارے میں یہ سوچتے ہیں جن علماء کرام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے امت کے نبیوں کے مانند ہیں اور نبی کے وارث ہیں۔ لوگوں تم میرے علماء سے مصافحہ کرنا، زیارت کرنا، اور آقا مدنی نے فرمایا جو میرے علماء کو دیکھ لے ان کی زیارت کر لے خدا کی قسم اللہ اس کی بخشش فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو ان علماء کرام کو دیکھے گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا اعلان ہے۔ اللہ کے بندے سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا خیال کیا ہے؟ کبھی جاؤ ان مدرسے کے بوریوں پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے طلبہ کو دیکھو۔ آج ہم اور آپ لیٹرین میں ٹائلز لگا رہے ہیں، اپنے مکانوں میں سنگ مرمر لگا رہے ہیں، ہمارے لیٹرین میں قالین بچھ رہے ہیں۔ کبھی علماء کرام کے دہلیز پر جاؤ ان کی جوتیوں کو چومو۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب طلبہ مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے، جب طلبہ دارالحدیث دارالقرآن میں جایا کرتے تھے تو حضرت خود پہلے آ کر تمام طلبہ کی جوتیوں اور چپل کو سیدھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابرین، یہ تھی ان کی محبت اور دعائیں۔ لیکن آج ہمارا سینہ ان علماء سے بالکل بغض اور حسد سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اس سینہ کو اب صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان علماء اگر یہ علماء زندہ ہے تو آپ کی زندگی زندہ ہے، یہ علماء زندہ نہیں تو آپ کے اوپر شعار اسلام کا رمق اور چمک دمک کچھ بھی باقی نہیں۔ جناب جوہر جمشید جوہر صاحب جام تارا جھارکھنڈ نے کبھی کہا تھا آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، اور فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہیں۔ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، ارے فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہیں، سب چمکتے ہیں نالے وادیاں چمکتے ہیں، تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ نبی کے وارث ہیں، ان کے دم قدم سے تو بستیاں چمکتی ہیں۔ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ نبی کے وارث ہیں، ان کے دم قدم سے تو بستیاں چمکتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر قاری صاحب نماز میں اگر 2 رکعت کی نماز میں اگر لمبی سورت لگا دی تو پیٹ میں درد ہوتا، اور نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے امام صاحب آج آپ نے لمبی سورت لگا دی۔ اگر دعا لمبی کر دی امام صاحب نے، امام صاحب تو زور سے وارننگ مارا رہتا آمین آمین، اس کا مطلب ہے جلدی دعا ختم کیجیے۔ اور امام صاحب مولانا افضل صاحب مولانا شمشیر صاحب آپ امامت کے فرائض انجام دے رہے، آپ لوگ بھی سمجھ لیجیے جب جنتا زور سے بول لگے آمین تو سمجھے وارننگ ہے کہ آپ دعا جلدی ختم کیجیے۔ بڑے یہ لوگ چاہتے ہیں، بڑے چاہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ 1.5 گھنٹہ یہ پاکھنڈ نیتا کے بھاشن کو موبائل پر ٹک 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 دیکھتا رہتا، 2 گھنٹہ ویڈیو سلمان خان ایشوریا رائے فلاں ڈھیکا کی ویڈیو موبائل پر نوجوان دیکھتا ہے، موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا اگر 2 رکوع زیادہ پڑھ دے پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے
بولتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. لوگ کے بولے انشاءاللہ. اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا کر رہا ہوں اس مرتبہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا لینا. ایک مرتبہ لہک کے بولے سبحان اللہ. اے اللہ جن لوگوں نے تیرے قرآن پر ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اور جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں ان کے لیے ویٹنگ میں دعا ہے. آئیے سامنے ناظرین, وقت کی قلت دامنگیر ہے اور ہماری فہرست میں اور آج کے لسٹ میں ایک سے ایک چنیدہ نایاب پھول, گلاب, عطر کی عمبیری, چمیلی, خوشبو, ساری چیزیں بھری ہوئی ہے جس کو یکے باٹی کرے آپ کے ناکوں کی دہلیز تک نہیں بلکہ دل کی عظمت تک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوگا. اور تمام لوگوں کی بھیلی بھیلی خوشبو سے آپ معطر ہوتے رہیں گے. آپ کو میں بتا دوں کہ تھوڑی دیر کے بعد 2 سے 4 منٹ کے بعد حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہونے والی ہے. ان کا پروقت خطاب ہونا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا ایک عظیم و غریب خطیب حضرت عزیز حضرت مولانا سہراب عالم صاحب کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ ان کا پروقت خطاب ہوگا. آئیے اس مجمع کے اندر نعت و نظم پیش کرنے کے لیے, آپ حضرات کو عشق رسول میں جکڑنے کے لیے, عشق نبی میں غوطہ لگانے کے لیے, شعر و شاعری کا سہارا لیتے ہوئے نعت و نظم کی دنیا میں اپنے دل کو رکھتا ہوں. اور دل کے دریچے سے میں اس علاقے کے ایک نوجوان نونہال با کمال مدرس جناب حافظ و قاری ساجد عالم صاحب, صدر المدرسین, تحفیظ القرآن, سکھائے باسا چوہلی, میں ان سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی سریلی شیرینی دھیمی چینی آواز سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں. آئیے دیکھنے کے اعتبار سے دونوں بھائی ایک رنگ کے ہیں. ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے. ٹوپی ایک, صدری ایک, کرتا ایک, پاجامہ ایک, شکل ایک, صورت ایک, داڑھی ایک, لب و لہجہ ایک اور طرز و تکلم بھی ایک. ہو جائیں آپ سب بھی ایک, لہہ کے بولے سبحان اللہ. آئیے اس شعر کے ساتھ میں ان دونوں بھائیوں کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کو دین کا دائی اور دین کا شیدائی بنائے. اور جس جامعہ میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تحفیظ القرآن سکھائے باسا چوڑلی کو اللہ دن دو گنی رات چوگن ترقیات سے مالا مال فرمائے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ جو مرض نہ دوا تھا یار اچھا ہو گیا. جو مرض نہ دوا تھا یار اچھا ہو گیا. آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا. عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے. تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا. یا تو کھٹا کے ادھر رہیے یا تو کھٹا کے ادھر آ جائیے. Thank you.